اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول تھے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ایک فترے کا دور گزرا، ایک ایسا دور جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پر بھیجا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کا اوریجنل پیغام کرپٹ ہو گیا تھا، اوریجنل فارم میں نہیں موجود تھا، اور دنیا کے اندر اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کچھ مہینوں تک جو سچے خواب دکھتے تھے، کہ خواب ایسا جو چیز خواب میں دکھتا وہ ریئل ہوتا تھا، تو یہ سچے خواب، یہ بشارت تھی، اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے تیاری تھی کہ آگے نبوت ملنے والی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا آیا کہ کس طرح سے وہ اکیلے پن کو پسند کرنے لگے اور غار میں جا کر بیٹھنے لگے، اور ایسی طرح سے وہ ایک بار جب بیٹھے تھے تب جبریل امین آئے وہاں پر، اور انہوں نے یہی آیت قرآن کی پڑھی، اقرا، پڑھ۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا، پڑھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہی وہی بات کو دہرائی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، الذی خلق، جس نے بنایا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس طرح سے انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن یہاں پہ یہ بات تھی کہ پڑھنا اس اعتبار سے بھی آتا ہے اقرا، کہ جس کے اندر دہرانے کے اعتبار سے، یا پڑھنے کے اندر ایک اس طرح سے کہ کوئی تمہیں بتا رہا ہے اور تم اس چیز کو پڑھ رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ خود پڑھنا، یعنی کہ خود کتاب سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو پڑھنا، اقرا۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا خون کی فٹکی سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلا احسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان جو ذکر کیا ہے کہ خلق، انسان کو بنایا، اور اس پہلے احسان کے بعد جو دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور اس کے بعد میں آتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ تو دوسرا جو احسان جو ذکر ہے وہ ہے علم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ ہے اقرا، پڑھ، اور اس سے اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے علم کی دین اسلام میں، کہ دین اسلام میں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ پہلی وحی جو اتنے بڑے فترے کے دور کے بعد 600 سال کے بعد جو پہلی وحی آ رہی ہے، اور وہ پہلی وحی علم کی اہمیت کے تعلق سے آ رہی ہے، اقرا۔ کیونکہ کوئی انسان اگر علم حاصل کرے گا تو اس کے لیے آگے کا راستہ آسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا، اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا جو علم کے راستے پر چلے گا۔ تو علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پہلی وحی آ رہی ہے اقرا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق۔ تو یہاں پہ غور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسان جتلایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور خلقہ کے بارے میں ہم ابھی پچھلی سورہ میں کیا پڑھے تھے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، سانچے میں بنایا ہے۔ تو بہترین ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، احسن تقویم۔ تو جو بہترین بنایا اس کے اندر تخلیق کے اعتبار سے یہاں پہ جو دوسری چیز ابن کثیر نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، انسان کو علم سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو یہاں پہ ذکر ہے، اور یہ سورہ کا ہی نام ہے، سورہ اقرا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے یہ سکھایا صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے مانگو نفع والا علم، جو نفع والا علم ہے اللہ سے مانگو جو نفع والا علم ہے۔ تو سارا نفع والا علم ہمیں حاصل کرنے سکھایا گیا، اور سب سے زیادہ نفع تو یقیناً دین کے علم میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دین کے علم کے اندر ہمیں زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے،
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں, ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے, ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں, یہ زندگی کی حقیقتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں دین کے علم سے. تو اس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم اقرا کے اندر جو دینی علم مراد ہے, اور اس کے بعد میں اقرا کے اندر کیا دوسرا علم بھی آ سکتا ہے, تو آ سکتا ہے, دوسرا علم بھی آ سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں علمہ کے اندر آگے جو 5 نمبر کی آیت میں آتا ہے, علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو جو نہیں جانتا تھا یعنی کہ حسی سینسز سے وہ جو علم نہیں حاصل کر سکتا تھا, تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ علم انسان کو سکھایا. تو یہاں پہ مین فوکس جو ہے دینی علم ہے, لیکن دنیاوی علم بھی اس کے اندر آتا ہے عام طور پر, کہ علم نافع, نفع والا علم, کیونکہ ہم وہ سب چیز علم بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں. تو نفع والا علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اچھا کام کریں. لیکن پڑھنے میں جیسے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو بھول کے پڑھتے ہیں, تو یہاں پہ یہ سکھایا گیا اقرا بسم ربک, پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو یعنی رب کے نام سے پڑھ, یہ بات ہمیں سکھایا گیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اب یہاں پر انسان کو بنانے کے بعد جو انسان کو انٹلیکٹ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر جو ذکر کیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا علمہ انسان کو سکھایا, اس چیز کا ذکر کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا, ہاں جس نے بنایا. خلق الانسان من علق, انسان کو بنایا علق سے. علق کسے کہتے ہیں؟ جو علق جو ہے کا مطلب ہے کوئی چمٹنے والی چیز, ہاں جو چمٹنے والی چیز ہے, کلنگنگ سبسٹنس ہے. تو خون کی فٹکی بھی اس کو کہتے ہیں, کیونکہ علق کے الگ الگ معنی ہے ڈکشنری میں. علق کے اندر خون کی فٹکی جو کنجیل کلٹ آف بلڈ ہوتا ہے وہ بھی اس میں مراد ہے, اور کوئی چیز جو چمٹتی ہے, جو لٹکتی ہے. اسی لیے معلق حدیث کے اندر, معلق کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کی چین آف نریشن اوپر سے تو کنیکٹڈ ہے, نیچے نہیں آ رہی ہے, محدث تک نہیں آ رہی ہے. معلق حدیث یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا تو نام ہے, آگے کی حدیث غائب ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل معلقہ, کہ اپنی اگر کسی کا ایک سے زیادہ بیوی ہو, اسے فتذروہا کل معلقہ, اسے معلقہ کی طرح نہ چھوڑ دو. مطلب جس شادی میں ہے اور اسے حقوق نہیں مل رہے ہیں, یعنی کہ نہ شادی میں ہے نہ شادی سے باہر ہے, ایسے نہ چھوڑ دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علق جو ہے, یہ علق بھی وہی روٹ سے آتا ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق, اب کوئی ایک انسان ہے 1400 سال پہلے پڑھ رہا ہے, تو وہی سوچ رہا ہے کہ ہاں انسان کتنی چھوٹی چیز سے بنا ہے, کتنی حقیر چیز سے بنا ہے. جو ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے انسان, تو کس طرح سے انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور اگر کبھی مان لو مس کیریج ہو جائے کسی عورت کا, تو وہ جیسے وہ جو حمل جو ٹھہرا ہوا تھا, جو پریگننسی تھی, وہ ایک ٹائپ کے بلڈ کلاٹ جیسی دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں پہ غور کریں کہ قرآن کے ملٹی لیئرڈ میننگز ہیں. ملٹی لیئرڈ میننگ یعنی ایک زمانے میں کچھ لوگ وہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ خون کے لیے نا لفظ دم بھی آتا ہے. دم جیسے آتا ہے نا حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ حرام ہے تمہارے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت اور خون, دم. تو دم جو خون بھی آتا ہے, کس کے لیے؟ خون بھی آتا ہے, خون کے لیے ورڈ دم بھی آتا ہے. یہاں پہ من علق آیا, علق, دم نہیں آیا. اگر دم آتا تو اس کے اندر دوسری میننگ نہیں ہوتی. علق کے اندر وہ خون کی فٹکی والی میننگ بھی ہے, لیکن ساتھ میں ایک اور میننگ ہے چمٹنے لٹکنے والی چیز. اور ہم دیکھتے ہیں ماں کی کوکھ کے اندر جو علق کا ایک اور میننگ ہے جوک. جوک یعنی لیچ جو ہوتا ہے نا, لیچ, انگلش والا جوک نہیں, یہ اردو والا جوک جسے لیچ کہتے ہیں. تو لیچ کی طرح کوئی چیز, لیچ لائک سبسٹنس, اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھو آپ کو تینوں میننگ دکھے گی. تو یہاں پر لیچ جو ہوتا ہے, جو جوک جو ہوتا ہے, اسے علق کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی چمٹتا ہے, چپکتا ہے, اور اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ اگر کوئی چیز پہ چپکتا ہے تو وہ خون بھی چوستا ہے اور چپکتا چمٹتا بھی ہے. تو انسان کے اندر جو ماں کی کوکھ کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے, جو نطفہ ہوتا ہے, جب وہ ایک نطفے کے سٹیج سے بڑھتا ہے آگے, تو وہ علقہ بن جاتا ہے. اور علق کے سٹیج پہ جب بنتا ہے تب وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے, جو خون چوستا ہے. اور دکھنے میں بھی فوٹوز جو اگر آپ دیکھو گے, کیت مور کی بک جو ہے جس کے اندر دا ڈیولپنگ ہیومن میں کے اندر جو فوٹو بتائی گئی ہے کہ ایمبریو ماں کی کوکھ کے اندر اور جو جوک ہے یعنی کہ لیچ ہے, دونوں کس طرح سے دکھنے میں بھی سملر ہے اور برتاؤ میں بھی سملر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آج ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک سائنٹیفک فیکٹ پتا چلا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, کہ ماں کی کوکھ کے اندر جو جنین ہے, جو فیٹس ہے, وہ لیچ کی طرح دکھ رہا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ لیچ کی طرح دکھے, بیہیویئر بھی اس کے جیسا ہو,
یہ کون سوچ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے، اتنی چھوٹی سی چیز سے بنایا انسان کو۔ تو اب یہاں پہ ایک انسان نصیحت حاصل کرے، کیا نصیحت حاصل کرے؟ کیونکہ انسان ہوتا ہے نا اپنا ہمبل اوریجن، اپنی چھوٹی شروعات کو بھول جاتا ہے۔ اور آج انسان جو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، علم حاصل کر کے جو دنیا میں ترقی کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ غنی سمجھتا ہے، اور اپنے اوریجن کو بھول جاتا ہے، اپنی شروعات کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو لیول بتایا اپنا، جب فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا علق سے۔ تو یہ بات غور کریے، بہت اہم بات ہے یہ۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، پیدا کیا۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی بنانے والے نے انسان کو یہ حکم دیا کہ پڑھ، اور پڑھ کیسے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کی 113 صورتیں، 114 میں سے 113 صورتیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو بسمی ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب، پڑھ اور تیرا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، اکرم۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے کرم کا ذکر ہے، اور رب ہے وہ پالنہار ہے، یہ بات بھی دوسری بار ذکر ہے۔ اور وہ رب جو کرم کرنے والا ہے، اس نے حکم دیا پڑھ، اس نے حکم دیا پڑھ۔ تو آپ دیکھیے کتنے اچھے پیارے طریقے سے انکریج کیا گیا انسان کو کہ وہ پڑھے اور علم حاصل کرے، سب سے پہلے دینی علم حاصل کرے، دنیاوی طور پہ بھی پڑھے۔ تو اقرا وربک الاکرم، تمہارا اور تمہارا رب کرم، بڑا کرم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے صرف بنایا ایسا نہیں، خلقہ بنایا، لیکن اکرم بھی ہے، اس نے بڑا کرم کیا ہم پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے، ہاں ہم نے بڑا کرم کیا آدم کی اولاد پر۔ تو الذی، اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، بنا کر ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا، رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ ہمارا چلانے والا ہے، بنانے والا، چلانے والا، خالق ہے، مالک ہے، سب چیز اسی کے ہاتھ میں۔ اقرا وربک الاکرم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، ہاں علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے۔ تو قلم کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو خلق پہلے احسان کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دوسرا احسان جتلایا، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ غور کریں کہ قلم کی اہمیت یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے ان یظاہر القلم، قلم ظاہر ہوگی، قلم عام ہو جائے گی۔ یعنی قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، قیامت سے پہلے قلم عام ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں قلم ہی نہیں ہوتی آج کل۔ میری جیب میں بہت کچھ سال پہلے قلم کے بغیر میں رہتا ہی نہیں تھا، لیکن جب سے ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے تو قلم کے بغیر ہی کام چلتی ہے، یعنی سب ڈیجیٹل، ٹائپ کرو، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اسی میں ٹائپ کرو تو ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں۔ تو قلم تو کوئی کہے گا کہ کم ہو گئی، قلم تو جیسے کم ہو گئی، لیکن قلم کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ قلم بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ بھی جو ڈیٹا ہم لکھتے ہیں، جو ٹائپ کرتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا رائٹس ٹو ڈسک، یہ ویڈیو بھی جو ہے یہ ڈیٹا ڈسک پہ لکھا جا رہا ہے، از آلسو رائٹنگ۔ تو یہ بھی ایک ٹائپ کی قلم ہے، ڈیجیٹل قلم ہے، لیکن قلم ہی ہے یہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلم کی اہمیت اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ اور ایک اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو یعنی محفوظ کرو لکھ کر، علم کو قید کرو لکھ کر، بالکتاب، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو، احسان جتلایا، اور احسان انسان کو یہ سکھایا قلم کی اہمیت۔ تو قلم کی اہمیت یعنی لکھ کر سیکھنے کی اہمیت، اور لکھ کر یاد کرنا، لکھ کر سمجھنا، لکھ کر محفوظ کرنا علم کو، لکھ کر ریویژن کرنا، لکھ کے امتحان کا جواب دینا۔ لکھنے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں ذریعہ قلم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ۔ دیکھیے اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا، ہم بھی کوئی جانور کے جیسے زندگی گزارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہمیں خلقہ بنایا فی احسن تقویم، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، لیکن ساتھ میں ہمیں علمہ سکھایا، اور علمہ بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی قلم کے ذریعے پچھلے لوگوں کا علم، ان کی ڈسکوریز، ان کی چیزیں بھی ہم تک آتی ہے۔
اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں اضافہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. مطلب ہم ایسا نہیں کہ زیرو سے ہر زمانے کو شروع کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل, کہ جو چرخا پہلے بن چکا ہے اس کو پھر سے مت بنانے جاؤ, کیونکہ بن چکا ہے, بولے کہ آگے اور چیز بناؤ. تو ہم دیکھتے ہیں یہ قلم کا فائدہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بڑھتے جاتا ہے ہر گزرتے ہوئے زمانے سے. وہ علم عام طور پہ بڑھتا جاتا ہے, انلیس وہ علم اگر کسی وجہ سے چلے جائے ہاتھ سے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ وہ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے کی پیڑھیاں آگے بڑھتی جاتی ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو اسے پتا نہیں تھا. تو جو اسے پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سکھائی, علم الانسان ما لم یعلم. تو میرے بھائی میری بہنیں اس میں غور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علمہ لفظ 2 بار استعمال کیا یہ 5 آیتوں میں. لفظ قلم کا ذکر آیا اور اقرا 2 بار آیا ہے. یعنی 5 آیتوں میں علم کی کتنی اہمیت ہمیں ملتی ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھو گے کہ مسلم ورلڈ میں تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ دیکھو گے ہر چیز فیلڈ میں مسلمز سب سے آگے تھے. یعنی کہ آپ دیکھو گے ڈسکوریز میں, سائنٹیفک ڈسکوریز میں اور تعلیم کے اندر آپ دیکھو گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں استعمال کرو گے, کیا تم افلا تبصرون, کیا تم دیکھو گے نہیں, افلا تتفکرون, کیا تم غور نہیں کرو گے. تو انسان غور کرنے والے, تفکر کرنے والے, سوچنے والے بنے. اور کوئی تعجب کی بات نہیں, ڈسکوریز ہوئی. یعنی جو ویسٹرن ورلڈ کی ڈارک ایجز تھی وہ زمانے میں مسلمان ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں کتنا آگے تھے, پروگریسو تھے. کہ آپ دیکھو کہ آج بھی جو کئی ساری چیزیں تو چینج کر دی جو انہوں نے ویسٹرن ورلڈ نے مسلم سائنٹسٹ سے سیکھا, لیکن اگر آپ بریف آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف سائنس دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کتنی ساری آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف اسلام دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کتنے سارے مسلم سائنٹسٹ کے ڈیٹیلز ملے گی جنہیں ویسٹرن ورلڈ آج بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ سائنٹسٹ کی فلاں فلاں ڈسکوریز تھی. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے سائنٹسٹ کی ڈسکوریز کو ان کے ویسٹرن کاؤنٹر پارٹس نے لے کر اپنے نام سے انٹروڈیوس کیا ویسٹرن ورلڈ میں, اس کے ان کے بہت بعد. تو اینی وے یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم. لیکن آج کا معاملہ تو بہت الٹا ہے بھائی. آج کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان جس طرح سے عقیدے میں پیچھے ہیں, توحید میں شرک ہو رہا ہے, مسلمانوں میں گمراہ چیزیں آ رہی ہے, بدعتیں ہو رہی ہے, حرام کام ہو رہے ہیں, اسی طرح علم میں میدان میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پہ جو ہمیں آگے رہنا چاہیے تھا, سوچنا سمجھنا چاہیے تھا, تو وہ چیز میں بھی ہم بہت پیچھے مل رہے ہیں. اور بلکہ کئی لوگ اس چیز کو تھریٹ سمجھتے ہیں ہمارے لیے, مسلمان تہذیب کے لیے, اسلامک کلچر کے لیے یہ تھریٹ ہے کہ اس طرح سے کوئی کالج یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کریں. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں سکھایا گیا اقرا بسم ربک, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اگر وہ کیا جاتا تو کتنا اچھا تھا. آیت نمبر 6 میں آتے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے سیکنڈ ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیے 5 آیتیں وہ ایک پیسج ہے, اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے لیکن اس سے کنیکٹڈ ہے پوری طرح سے. کلا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں. جب ہرگز نہیں آتا ہے تو کس معنی میں ہرگز نہیں؟ یعنی جو لوگ وحی کو قبول نہیں کرتے, اس کا انکار کرتے ہیں. اقرا پڑھنے کہا اللہ تعالیٰ نے, پڑھنے سے انکار کرتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر کیا آتا ہے کہ جہنمی کہیں گے لو کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم کی آگ میں نہیں ہوتے. یعنی سنتے ہی نہیں ہے بعض لوگ, بولے ہمیں سننا ہی نہیں ہے, ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے, اور اسی میں پڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کل اللہ تعالیٰ نے کہا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اپوزٹ راستہ لے رہا ہے, رب کو مانتا نہیں, رب اقرا بسم ربک, رب کو بھولتا ہے, رب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل ہرگز نہیں. مطلب تمہاری روش کامیاب نہیں ہونے والی. یہ ہرگز نہیں ایک طرح کی وارننگ ہے. اور آپ دیکھو گے یہ سورہ کے اندر بہت ساری وارننگز دی ہوئی ہے. ان الانسان لیطغی, کہ یقیناً انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. طغا کا مطلب کیا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فعل ہے اس کا طغا یطغا کا مطلب ہے حد پار کرنا, لمٹ کراس کرنا. انسان کا کیا پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے اصل. کیا پرابلم ہے یہ دیکھو آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیطغی سرکشی کرتا ہے, مطلب حدوں کو پار کرتا ہے, ٹرانسگریس کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حدیں رکھی ہے وہ حدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. یہی مین پرابلم ہے. ان الانسان لیطغی, انسان کا یہ پرابلم ہے میرے بھائی میری بہنیں. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہیں, یہ سب لوگوں کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے. سمجھ میں آتا ہے, لیکن پرابلم اصل میں یہ ہے لیطغی, کلا ان الانسان لیطغی, جو سرکشی یعنی کہ ٹرانسگریس کرنا, حدیں پار کرنا, یہ اصل پرابلم ہے. انسان کو اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی ہے, اللہ کو اپنا رب نہیں ماننا ہے, اسے سرکشی کرنی ہے, اسے لمٹ کراس کرنا ہے, اسے
آزاد بن کے کہنا ہے جینا ہے، اسے اللہ کا بندہ نہیں بننا ہے. ابدیت کا انکار ہے، طغا یعنی کہ پار کرنا ہے، حکم کو کا انکار کرنا ہے. رب ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں ماننا ہے، رب ہے اللہ یہ نہیں ماننا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً لا یہ لام تاکید یعنی کہ یقیناً انسان جو ہے، انا اور لام تاکید یعنی ڈبل تاکید آ گئی یہاں پہ کہ یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. انسان جو ہے نا، انسانوں کا نارمل معاملہ یہی ہے. اور کیوں ایسا کیوں سرکشی کرتا ہے؟ وجہ دیکھیے، الراہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں غنی ہوں، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے نا، یہ مین پرابلم ہے. اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، بولتے ہیں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا تمہیں ضرورت نہیں؟ کیا بچپن میں تم خود سے پیدا ہو گئے؟ پہلے تو بتاؤ، کیا ماں کی کوکھ کے اندر جب تم علقہ تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غذا کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے انتظامات وہاں ماں کی کوکھ میں جہاں تم تھے وہاں سے انتظام کیا، بھول گئے سب کچھ؟ الراہ استغنا، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کا جو جسم جو چل رہا ہے نا، یہ خود بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی کے انڈر میں چلتا ہے. لوگوں کو کیا پرابلم ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو ضرورت نہیں، یہ ان کا اصل پرابلم ہے. الراہ استغنا. تو کیوں سرکشی کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. اگر اپنی محتاجی سمجھتا کہ تم محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کے آگے، تم فقیر ہو، یہ سمجھتا نا تو طغا نہیں کرتا. تو اگر اس کا سلوشن کرنا ہے سرکشی کا تو اس کو یہاں پہ سالو کرنا ہوگا. الراہ استغنا، اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے. بھائی اپنی محتاجی کا احساس ہونا چاہیے، ہم کتنے محتاج اللہ پر، کتنے زیادہ ڈیپینڈ ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر ایک چیز میں، ذرے ذرہ، ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. ہم نہیں رہ سکتے زمین پر، ہماری زمین نہیں ٹکے گی اللہ کی مرضی نہ ہو تو، ہمارا جسم نہیں ٹکے گا، ہمارے زندگی نہیں رہے گی. ہم ہر ایک چیز میں، چھوٹی اور بڑی ہر ایک چیز میں اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن پرابلم کیا ہے، انسان اپنی اس چیز کو، حقیقت کو بھول جاتا ہے. الراہ استغنا، یہ اصل پرابلم. آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دلایا، انا الی ربک الرجعی، یقیناً الی ربک، تمہارے رب کی طرف، رجعا پلٹنا ہے، یعنی تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹنا ہے. اب یہاں پہ تھرڈ پرسن تھی بات. الراہ استغنا، کہ انسان کیا کرتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، کہ یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، ہاں بے نیاز سمجھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا الی ربک الرجعی، یقیناً تمہارے رب کی طرف ہاں واپس لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ربک کہا یعنی کہ تمہارے رب. اب یہاں پہ دیکھو فیلنگ، دیکھو کہ یہاں پہ انسان ایسا کرتا ہے، تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اور یہاں پہ پھر سے ورڈ رب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ رب جو پالنہار یعنی کہ چلانے والا، اس کے احساس انسان کو دیا گیا کہ وہ پالنہار ہے. ربک، انا الی ربک الرجعی، واپس اللہ کے پاس لوٹنا ہے. اب اس میں بات کیا ہے، اس میں احساس یہ ہے کہ تم ابھی یہاں پر ہو، ہمیشہ تھوڑی رہنے والے ہو، کہاں جانے والے ہو؟ اللہ کے پاس واپس جانے والے ہو. زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، وہاں پہ رزلٹ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایک مثال آئی، اور یہ مثال کس کی ہے؟ ابو جہل کی مثال ہے. اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو امام ابن کثیر نے بھی اس ویو کو ہولڈ کیا ہے، اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں. ایک تفسیر جلالین میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ابو جہل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ تفسیر قرطبی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ابو جہل کہہ رہے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری آیتیں جو ہے یہ ابو جہل کے تعلق سے ہے. مطلب یہاں پہ جو کیس تھا، یہ کس کا معاملہ تھا؟ ابو جہل کا. ارأیت الذی ینہا، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا تم اسے دیکھتے ہو جو روکتا ہے؟ کیا تم اسے دیکھتے ہو جو روکتا ہے؟ کیا روکتا ہے؟ کسے روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. وہ بندے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے وہ لوگوں کی باتوں کے تحت روکنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے. اذا صلی، کیا واقعہ تھا؟ اور واقعہ اس کے اندر آپ دیکھوں گے جو تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھنا چاہتے تھے تو ابو جہل نے دھمکایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پہلے ابو جہل کو ایک وارننگ دی گئی. کیا وارننگ دی گئی؟ اب دیکھیے، ایک تو اچھے سے سمجھایا گیا. اب دیکھو کتنا پیارا انداز ہے. جو لوگ آج مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو ہم ان کو یہی سوال پوچھیں گے جو اللہ نے ابو جہل کو پوچھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ارائیتا ان کان علی الہدا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر ہے. ہاں ان یعنی اگر وہ ہو ہدایت پر. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب تم کیا یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتا؟ ذرا سوچو تو صحیح. مطلب بعض لوگ آج جو مسلمانوں کو ڈائریکٹ برا 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 بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں ارائیتا ان کان علی الہدا ان کانوا علی الہدا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ سب مسلمان، یہ سب مسلمان، یہ جو دین پہ چلتے ہیں وہ ہدایت ہے؟ تم تھوڑا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح. تو ارائیتا یعنی کہ کیا وہ کیا دیکھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں، یعنی کہ ایڈریس کیا گیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کان علی الہدا. تو یہ تھرڈ پرسنز میں بھی آ رہا ہے، ابو جہل کے لیے بھی ہے اور سارے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ہدایت پر ہے. تو ہو سکتا ہے کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ یہ پاسبلٹی تو تم انٹرٹین کرو. مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹلی تم سوچے بغیر کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہ ہے، سوچے بغیر کیوں کہہ رہے ہو یہ غلط لوگ ہیں. ذرا سوچو، اسلام کی طرف دیکھو تو صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو تو ان کان علی الہدا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. ذرا اتنا تو سوچو. یقیناً ہدایت پہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ڈسکشن کی شروعات ہوتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے، بہت بہترین طریقہ ہے، اگر وہ ہدایت پر ہو. یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے ذرا یہ کنسیڈر تو کرو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہدایت پر ہے؟ تو اگر وہ ہدایت پر ہیں، اس کے ذریعے بتایا گیا ہے. او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتے ہیں. کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تقوی، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں. آپ دیکھو اسلام کیا چیز کا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ بھئی پرہیزگاری، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہے. امر بالتقوی او امر بالتقوی، تو تم کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، مطلب پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، کیا ایسا نہیں لگتا ہے پاسبل ہے؟ تو ابو جہل کو پہلے اچھے سے پیار سے سمجھایا گیا. تو پہلے کیا کہا گیا؟ مثال اب آئی ابو جہل کی. اور آپ دیکھوں گے کہ یہاں پر پچھلی سورہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہاں پہ تھا فما یکذبک بعد بالدین. تو کیا چیز تمہیں یکذبک بعد بالدین، تو کیا چیز ہے کہ تم جھٹلاتے ہو اس کے بعد دین کو، قیامت کے دن کو؟ کیا چیز ہے؟ تو یکذبک کی ایک تفسیر جو میں نے کل بتایا تھا، دونوں تفسیریں ہیں. یکذبک میں آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہاں وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. ہاں قیامت کے دن کے آنے کے مطلب آنے کی بات بتائی گئی ہے، پھر بھی وہ جھٹلاتے ہیں. مطلب قیامت کے دن کھڑے ہونا اللہ کے معاملہ ہے، پھر بھی کیوں جھٹلاتے ہیں؟ فما یکذبک. تو اب یہ دیکھو جھٹلانے والوں کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ایک مثال یہاں سامنے لائی ہے، ایک مثال جھٹلانے والوں کی. عبدن اذا صلی، کہ جو کیا ہے؟ ینہا، کیا چیز کسے روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ بھائی مسلمان کو کسی کو نیوز کے لیے نیوسنس نہیں بننا چاہیے کہ سڑک میں کسی کو تکلیف ہو ہم سے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے، کہیں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر کیوں عبدن اذا صلی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں تم اسے روک رہے ہو؟ ہاں کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر ہے جسے تم روک رہے ہو؟ وہ ہدایت پر ہے، کیا نہیں سوچتے؟ اور امر بالتقوی، تقوی کا حکم دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس زمانے میں ہوا. حرم میں جا کر جو کعبۃ اللہ، ابراہیم اسلام کا بنایا ہوا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تھا، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا ہے ہوا معاملہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ روکا جا رہا ہے. کسے روکا جا رہا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے کو روکا جا رہا ہے. اور امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ان کذب وتولی، کہ اگر وہ، اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جھٹلانے والے کی بات. اب دوسرے سائڈ کی بات ہو رہی ہے کذب وتولی، کہ وہ جھٹلائے اور پلٹ جائے. ہاں وہ جھٹلائے یعنی کہ وہ جھٹلا رہا ہے اور پلٹ رہا ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ امر بالتقوی، وہ سوچے بغیر کذب وتولی، انکار کرے اور پلٹ جائے. الم یعلم بان اللہ یرا. اب یہ دیکھو یہ جواب ہے. پہلے ایک طریقہ ایک ایسا سکھایا گیا، یہاں پہ دیکھو فرسٹ سکھایا گیا، ان کو پوچھا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر ہے، تقوی کا حکم دے رہا ہے. پھر سیکنڈ سوال طریقہ کیا کہا گیا؟ سیکنڈ چیز کہ کذب وتولی، تم جھٹلا رہے ہو، پلٹ رہے ہو، تم کیا دیکھتے نہیں کیا وہ؟ تو لوگوں کو بتایا گیا ارأیت ان کذب وتولی. تو یہ دیکھیے یہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے جھٹلانے والا یعنی ابو جہل اس مثال کے اندر، اور ایک ہے دیکھنے والا.
تو دیکھنے والے کو بتایا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے ہدایت پر ہے، تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ جھٹلا رہا ہے، پلٹ رہا ہے. یہ دونوں کی حقیقتیں بتائی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ یقیناً دیکھتا ہے، اللہ یقیناً دیکھتا ہے، یرا. تو آپ دیکھیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ذرا کنفرم کریں میری آواز کلیئر سنائی دے رہی ہے یا نہیں سنائی دے رہی ہے، ذرا پلیز کنفرم کریں کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احساس جو ہے نا ایک انسان کو روکتا ہے. بعض لوگوں کو سی سی ٹی وی دیکھتا ہے، یہ احساس روکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، ظلم کرنے والوں کو بتایا ہے، اور ہمیں یہ بات کہنا چاہیے ظلم کرنے والوں کو کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ سب سے اسٹرکٹ وارننگ، کلا ہرگز نہیں، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہیں آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی ضرور گرفت کریں گے، ہم اس کی ضرور گرفت کریں گے، ہاں انہیں، اسے گھسیٹیں گے، بالناصیہ. ناصیہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی سے. اب یہ آپ سوچو کہ قیامت کے دن کی سزاؤں میں یہ بات ذکر ہے کہ ناصیہ، جو ناصیہ ہے، جو پیشانی کے بال کے ذریعے اسے گھسیٹا جائے گا، یہ بات ذکر ہے، پیشانی کے بال. اب یہاں پر بن ناصیہ جو ہے، یہ بات جو یہاں پہ ذکر ہے لنصفعا بن ناصیہ، تو ایک سوچے گا کوئی انسان کہ پیشانی کے بال کی کیوں ذکر ہے؟ پیشانی، اور آگے کیا دیا ہے؟ ناسیتن کاذبتن خاطئہ، پیشانی جھوٹی، ہاں جھوٹی اور خطا کار، کاذبتن خاطئہ، کاذبتن خاطئہ. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ناسیتن کے بارے میں ایک جو ڈسکوری ہے، کیا آپ میں سے کون جانتا ہے جو بتا سکتا ہے جو اس کے بارے میں جو ڈسکوری ہے ناسیتن کے بارے میں؟ جی، فور لاک، آپ جانتے ہو؟ ہاں کون جانتا ہے؟ ان لاک کر، ان میوٹ کر کے بتائیں. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. آپ میں سے کسی آپ سوال پوچھ رہا ہوں میں کہ کون اس بارے میں جانتا ہے، اور کیا آپ کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں ایک ڈسکوری ہوئی ہے؟ جی، یہ جو فور لاک ہے، ہاں فور لاک، اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرنٹل برین جو ہوتا ہے، ایک منٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جی، تو یہ سائنٹیفک ریسرچ اویلیبل ہے، میں اس کو آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری یہ شیئرنگ آف ہو جائے گی. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھو گے کہ فور لاک جو فرنٹ کا جو پورشن ہے، کہ برین کے الگ الگ پارٹس ہیں. تو جو جھوٹ بولنا اور گناہ کا ڈیسیشن کرنا، جو گناہ اور نیکی کا ڈیسیشن کرنا، یہ فرنٹل برین سے ہوتا ہے، برین کے آگے کے حصے سے ہوتا ہے. یہ بات کب ڈسکور ہوئی؟ حال میں ڈسکور ہوئی، پچھلے سالوں میں. اور قرآن کے اندر یہ جو ناسیتن کاذبتن خاطئہ ذکر ہے، تو یہ ناسیتن جو پیشانی، اور پیشانی کو کاذبتن جھوٹی کہا گیا ہے، اور خاطئتن کہا گیا ہے پیشانی کو. جو فرنٹل برین ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ کون جان سکتا تھا کہ برین کے جو الگ الگ پورشنز ہیں، اس میں جو فرنٹل برین ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کا، اور خطا اور گناہ، خطا اور صحیح کام اور غلط کام کرنے کا فیصلہ فرنٹل برین سے ہوتا ہے. میں اس کو اسکرین شیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں قرآن کی اسکرین آف ہو جائے گی، تو پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر لاسٹ میں موقع ملا تو بتاؤں گا. ناسیتن کاذبتن خاطئہ، تو یہ جو ناسیہ جو ہے، جو اس کی جو پیشانی ہے، جس کے ذریعے یہ ڈیسیشن لے رہا ہے جھوٹ بولنے کا اور خطائیں کرنے کا جو فیصلہ کر رہا ہے، تو یہی پیشانی کے ذریعے اس کو کل گھسیٹا جائے گا، اسے گھسیٹا جائے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا
کہ اسے گھسیٹا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یہی پیشانی کے ذریعے، پیشانی کے بالوں کے ذریعے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پکارنے دو اسے اپنے نادیہ۔ نادیہ کسے کہتے ہیں؟ جو نادی جو ہوتے ہیں نا، ایسوسیٹس ہوتے ہیں، جو کاؤنسل کے لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو سپورٹرز ہوتے ہیں، ہاں وہ ساروں کو نادیہ، پکارنے دو اس کو۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکارنے دو، پکارے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، زبانیہ کسے کہتے ہیں؟ جو جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو داروغہ، جو فرشتے وغیرہ، جو گارڈز آف ہیل ہوتے ہیں، ان کا نام ہے زبانیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پکاریں گے زبانیہ کو۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا چاہے اپنے حکم کو نافذ کرے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، فرشتے خود کی مرضی سے نہیں کرتے۔ آسمان و زمین میں کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے، کوئی حرکت نہ قوت سوا اللہ کی طرف سے، ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے۔ فرشتے کس کا حکم پورا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، ان کی خود کی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ تو سند اس زبانیہ، یہ پکارا جو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم پکاریں گے، یہ س جو ہے یعنی ان قریب، تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے، یعنی آخرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے جو فرشتے جو سزا دینے کے لیے ہے نا، پھر جو ان کا کام ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اللہ کا حکم وہ مانیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے ان کو پاور ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کوئی چیز کو نافذ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ بارش دنیا میں، اب اللہ چاہے ایسے ہی بارش آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے سسٹم کیا رکھا کہ بادل آتے ہیں، ٹکراتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور پھر بارش آتی ہے، یہ سسٹم ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ طاقت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، مطلب یہ ساری جو چیزیں ہرگز نہیں، اس سے ذرا بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دنیا میں جو روش چل رہی ہے، جو ان الانسان لیطغی، انسان جو سرکشی کرتا ہے، راہ استغنا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یعنی ایسا مت سمجھو یہ چلے گا، یہی ہے صحیح، یہ نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تطیعوا، اس کی فرما برداری مت کرو۔ اس کی یعنی جو مثال ہے یہاں پر وہ ہے ابو جہل کی مثال، لیکن ایسے سارے کیریکٹرز جو زمانے اور ہر دور میں آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تطیعوا، اس کی فرما برداری مت کرو، واسجد، سجدہ کرو، واقترب، اور اللہ کے قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ یہ سجدے والی آیتوں میں سے ایک آخری آیت ہے جو قرآن میں بعض آیتیں ہیں جس میں سجدہ کرنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کئی بار کہ یہ سجدہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے، تو یہ مستحب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تطیعوا، اس کی فرما برداری مت کرو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں ہو، فاکثروا الدعاء، اس لیے کثرت سے دعا کرو، تب یہ حدیث صحیح سند سے ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ قریب آنا چاہتا ہے اللہ کے، تو کیسے قریب آئے گا؟ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، اس سے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ اگر کوئی مجھے قریب آنا ہے، قریب آنا ہے، قریب آنا ہے، ایسے نہیں آتے۔ قریب آنا ہے تو اللہ کے فرما برداری کے کام کریں گے، اتنا قریب آتے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے وہ اعمال سے آتا ہے جو فرائض ہوتے ہیں، کمپلسری، اور قریب آتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی کہ جو کمپلسری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نوافل ہے، یعنی کہ جو نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کریں گے تو ثواب ہے۔ تو فرض سے سب سے قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے نوافل کے ذریعے۔ تو قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہوگا قریب آنے کے لیے؟ یہاں پہ دیا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ سجدہ یعنی کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کے آگے سرنڈر کرو۔ سجدہ جو نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے، تو سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ 19 آیتیں پڑھے، اب آئیے اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروعات سورہ کی علم کی اہمیت سے ہوئی۔ علم کی اہمیت، اقرا لفظ 2 بار آیا، علمہ 2 بار آیا، علمہ نے سکھایا، اور قلم کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق بنایا انسان کو، کتنی چھوٹی چیز سے بنایا، علق سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا اور اسے قلم کے ذریعے سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں ذکر ہیں، لیکن انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ سب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے، جو علم حاصل کرتے ہیں اور لیطغی، سرکشی کرتے ہیں، مطلب سیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ جو ٹاپک اس سورہ کے اندر چل رہا ہے علم کا، وہ چیز کرنے والے لوگ جو سرکشی پہ اتر آتے ہیں، ہاں سرکشی، اور اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتے ہیں۔
इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग अपने आप को गनी समझने लगते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज दी है, अल्लाह के एहसान को भूल के अगर वो करेंगे, यानी समझते हैं कि हम तुम क्या कहो, तुम क्या हो, तुम अलग से बने हो, तुम माँ की कोख के अंदर एक हेल्पलेस थे, अल्लाह ताला ने वहां से तुम्हें बनाया। तो ये जब अपने आप को गनी समझते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये है बताया कि मेन प्रॉब्लम है, और यहाँ से जब होते हैं तो इसलिए वो सरकशी करते हैं, यानी कि हदों को पार करते हैं। और आप देखोगे कि जो टाइप के जुल्म और ज्यादतियां ऐसे लोग करते हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वो इनकार करने वाले लोग जिस तरह के जुल्म और ज्यादती दुनिया में करते हैं, वो शायद कोई और नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी, क़यामत का इनकार करते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वो लोग उसमें सबसे आगे होते हैं। आगे आप ये देखिए कि एक मिसाल आई ऐसे शख्स की, ये बताया गया कि अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, और फिर बताया गया अबू जहल की मिसाल। हाँ, अबू जहल की मिसाल आई कि किस तरह से अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका, और अल्लाह ताला ने किस तरह से ये समझाया उसको, पहले जेंटली समझाया, अब हमें समझाना है इनको कि हो सकता है कि ये हिदायत है, जरा सोचो तो सही, थोड़ा तो दिमाग तो ओपन करो, थोड़ा सा एक बार सोचो तो सही कि ये जो चीज है हो सकता है वो हिदायत पर है। ये एक तरीका है समझाने का, तरीका है समझाने का। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह यूसुफ में सूरह 12 आयत नंबर 39, या साहिबी सिजन, ऐ मेरे जेल के साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों से पूछा, अरबाबु मुतफर्रिकुना खैरुन अमिल्लाहु वाहिदुल क़हार, क्या अलग अलग माबूद आपस में इख्तिलाफ रखने वाले ये बेटर है, खैरुन ये बेहतर है, या एक अल्लाह जबरदस्त ताकत वाला? क्या बेटर, क्या लग रहा है बेटर? ये नहीं कहा जा रहा है ये राइट है वो रॉन्ग है, ये नहीं कहा जा रहा है। एक तरीका होता है ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन एक तरीका है ओके बताओ इसमें बेटर क्या है, बेहतर क्या है वो तो बताओ, खैरुन क्या बेहतर है बता दो, कि कोई बेहतर तो माने कम से कम एक स्टेप। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन कान अलल हुदा और अमर बित्तक़वा, जरा सोचो तो सही। और ये भी तो देखो कि ये कज़्ज़बा व तवल्ला, पलट रहा है, झुटला रहा है, इनकार कर रहा है, हाँ, यानी क्या इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किस चीज से बताया, एहसास दिया कि हमेशा अल्लाह ताला देख रहा है, या अन्नल्लाह यरा, अल्लाह ताला देख रहा है, जो जुल्म करते हैं वो भी अल्लाह देख रहा है, उनकी गिरफ्त होगी, उनकी गिरफ्त होगी, स जल्द होगी, जल्द होगी। दुनिया बहुत थोड़ी सी है, दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लनस्फाम बिन नासिया कल्ला लम यंतही लनस्फाम बिन नासिया। तो जो जहां से उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम कहां से आया, ये देखो ये अकल की बात आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंटेलेक्चुअल लोगों की बात, कि भाई नासिया जो उनकी अकल से इस्तेमाल करके, अकल का इस्तेमाल गलत करके कहाँ जा रहे हैं, कादिबतिन खातिया, अकल तो इस्तेमाल की, नासिया, यहाँ पे नासिया की बात हो रही है। देखो वहां पे इकरा की बात हो रही थी, अल्लामा की बात हो रही थी, कलम की बात हो रही है, यहाँ पे नासिया की बात हो रही है। कनेक्शन दिख रहा है आपको, कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन नासिया कैसी कैसी, खाती कादिबतिन खातिया, जो कैसी पेशानी, कादिबतिन झूठी और खताकार, मतलब सिनर, गुनाह करने में इंटरेस्टेड है, तो तगा सरकशी करने में इंटरेस्ट है, झूठ बोलने में इंटरेस्ट है, अपने आप को गनी समझते हैं, एरोगेंस भरी हुई है, हाँ, तकब्बुर भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा फलयद नादिया, बुलाओ सनद उस जबानिया, हाँ, कि हम भी अब बहुत जल्द पुकारेंगे अपने अपने ये फरिश्तों को, जो गार्ड्स हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्द पुकारेंगे, उनके लिए सजा है बहुत जल्द। तो कितना टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। तो अल्लाह ताला ने नेक बंदों को लास्ट में क्या सिखाया, ला तुती हो, कि तुम इस चीज में, ये सब जो होता है ना, जो कैंपेन चलती है, ये इंटेलेक्चुअल कैंपेन चलती है, लोग उसके अंदर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, उसके पूरे उसके अंदर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अल्लाह ताला का ला तुती हो, उसकी फरमाबरदारी मत करो, वस्जुद सजदा करो, वक्त करीब, अल्लाह के करीब आ जाओ। तो करीब कैसे आओगे, सजदा करो, अल्लाह के करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि ये कितनी कितनी बड़ी बात है जो हम सबको बताया गया, किस तरह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह से उनको अपनी जगह पे लाया गया, कितने प्यार से समझाया गया, अदब अदब से समझाया गया और सख्ती से भी समझाया गया, दोनों तरीके से समझाने की जरूरत होती है। तो ये हमने सूरे इक़रा की एक मुख्तसर स्टडी की है, कुरान स्टडी, एक मुख्तसर कुरान स्टडी। अब यहाँ पर हम सिर्फ चंद सवाल लेंगे इंशाल्लाह इसी सूरा के ऊपर। इसके अंदर 19 आयतें हमने पढ़े हैं, और कोई भी सवाल हो मौजू से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बाज लोग यूट्यूब चैट पे चल रहा है मामला, ओके। तो यूट्यूब चैट में भी कोई सवाल हो तो हम लोग पढ़ सकते हैं, वो भी सवाल ले सकते हैं, वहां से भी आप चैट में डालेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ, सवाल वहां से भी मैं पढ़ रहा हूँ। जी।
سوال میں ایک سوال یہ ہے، کیا اکرم نام رکھ سکتے ہیں؟ اکرم جو یہاں پہ آپ نے جو سوال اس لیے پوچھا ہوگا کہ یہاں پہ اکرم آیا ہے، اقرا وربک الاکرم، الاکرم، یہاں پہ اکرم نہیں ہے، الاکرم ہے. ہاں، الاکرم یعنی کیا؟ کرم کرنے والا، بہت بڑا کرم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا. لیکن کرم کرنے والا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اکرم کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. پھر بھی میں چیک کر کے بتانا چاہوں گا. بہتر ہے کہ میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ کوئی چیز کا جواب اگر لگ رہا ہے مجھے پتا بھی ہے تو بھی بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے کہ اس کو اور فردر چیک کیا جائے. اللہ دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں؟ اوکے، دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم اس طرح سے کیوں کہتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں بھی آپ بول سکتے ہو، لیکن دیکھ رہا ہے کیوں بولتے ہیں؟ پہلے تو اردو زبان کے اندر، یہ اردو زبان ہے نا، تو اردو زبان کے اندر اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں. قرآن اردو میں نہیں نازل ہوا ہے، قرآن عربک میں نازل ہوا ہے. اور جب اس طرح سے سنگولر یوز کرتے ہیں، دیکھو ایک یاد رکھیے، دیکھ رہا ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، سنگولر ہے، اور دیکھ رہے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ عزت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ عزت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، قل اننی انا اللہ، کہو یقیناً میں اللہ ہوں، انا میں. اور کئی بار جمع کا صیغہ بھی یوز کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو بھیجا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب دعائیں آتی ہیں نا، دعائیں آتی ہے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو انت آتا ہے سنگولر، انتم ربی نہیں آتا ہے، انتم ربی نہیں آتا ہے، انت ربی، تو میرا رب ہے، سنگولر آتا ہے. کہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ زبان کی بات ہے، اور خاص طور سے جہاں پہ توحید والی آیتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور یہ دونوں استعمال کرنا اوکے ہے لینگویج کے اعتبار سے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے بادشاہ، کئی بادشاہ یوز کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو پارٹی کا، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ون کی بات ہو رہی ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے، ایک اپنی ہی بات کر رہا ہے. تو جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پر توحید کا ٹاپک آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے سنگولر واحد کا صیغہ استعمال کیا، انا استعمال کیا ہے، اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں. اور جہاں پر یہ ہو کوئی اس طرح سے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے جو پلورل آف ریسپیکٹ ہے. تو میں نے بعض علماء سے ڈسکس کیا کہ ہم لوگ اس طرح سے تو کیوں یوز کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہی جواب سمجھ میں آیا کہ انتا واحد کا صیغہ ہے. اب یہ فی الحال اردو زبان میں جیسے آپ دیکھو گے ماں جو ہوتی ہے، ماں کے ساتھ ادب اور رسپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک قربت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے. تو کئی لوگ اپنی ماں کو ماں تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے، ایسا استعمال کرتے ہیں کئی لوگ. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی ڈس رسپیکٹ مراد نہیں ہوتا ہے، اس میں اپنائیت، قربت، کلوزنس یہ مراد ہوتا ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہم اللہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے سب سے بڑا، سب سے قریب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ احساس ہوتا ہے اس کے اندر. جی اوکے. سیکنڈ سوال، کیا کسی کے اندر آ جائے کہ میں علم نہیں حاصل کیا ہوتا تو جہنم میں نہیں جاتا؟ اس ٹاپک پہ کچھ بتائیے. کیا کسی کے اندر آ جائے کہ میں علم نہیں حاصل کیا ہوتا تو جہنم میں نہیں جاتا؟ اچھا، علم نہیں حاصل کیا ہوتا. دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں جہنم کے آنگ میں نہیں ہوتے. مطلب سنتے اور سوچتے تو جہنم کے آنگ میں نہیں ہوتے، یعنی سنے نہیں سوچے نہیں، یعنی علم نہیں حاصل کیے. جب سنے ہی نہیں، جیسا بعض لوگ بولتے ہیں سننا نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں سن تو لیا لیکن سوچوں گا نہیں، تو جہنمی کہہ رہے ہیں کاش سن لیتے سوچ لیتے تو جہنم کے آنگ میں نہیں آتے. تو یعنی کہ سنے نہیں سوچے نہیں، یعنی علم نہیں حاصل کیے، علم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے جہنم کے آنگ میں پہنچے. تو افسوس کر رہے ہیں کاش ہم علم حاصل کرتے تو جہنم میں نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ اگر سنتے سوچتے پڑھتے سمجھتے غور کرتے تو جہنم میں نہیں آتے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ اگر میں علم نہیں حاصل کیا ہوتا تو جہنم میں نہیں جاتا،
اوکے تو آپ تو اپوزٹ بات بول رہے ہو, یہ بات بالکل غیر مناسب ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اب شاید آپ کا سوال یہی ہے کہ کسی کے اندر آ جائے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو یہ رانگ تھاٹ ہے, کسی کے اندر آ جائے. تو رانگ تھاٹ جب آتا ہے نا تو اس کو یاد رکھیے, کوئی خیال اگر ذہن میں آ جائے تو ایک بار اس کو سامنے لے آؤ, اس کو ویلیڈیٹ کر دو, صحیح ہے غلط ہے, ویلیڈیٹ کر دی کہ غلط ہے. پھر اس کے بعد بار بار آ رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. تو انسان کے اندر یہ سمجھنا چاہیے, سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ کئی بار کوئی چیز انسان سمجھتا ہے میری سوچ ہے, ضروری نہیں اس کی سوچ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے, اور یہی ریالٹی کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس لیے کنفیوز رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, یہ ریالٹی کو سمجھنا ہے کہ بعض چیز ہمارے خود کے خیال ہوتے ہیں, بعض چیز ایک ایکسٹرنل سورس سے آتے ہیں, وسوسے. جی السلام جی علیکم سر. وعلیکم جی السلام. گورنمنٹ جاب کر سکتے یا نہیں, کیونکہ انڈین گورنمنٹ میں مطلب اسلامک کنٹری نہیں ہے, تو نان اسلامک کنٹری میں گورنمنٹ جاب کرنا کیسا ہے شریعت کے لحاظ سے؟ جی دیکھیے جاب پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. کوئی جاب کے اندر مطلب لوگوں کی خدمت آپ کر رہے ہو, لوگوں کی مدد کر رہے ہو, تو سنسیئرٹی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنا اسلام میں بہت اچھا کام ہے کہ لوگوں کی ہم مدد کریں. ہاں تو جی میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں نے سوال پوچھا ہے, میں کوشچن آنسر میں دیکھ رہا گورنمنٹ ہوں. جاب کا ہے سر. رکے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جاب جی میں ڈفرنس ہوتا ہے کہ کون سا جاب کر رہے ہیں. تو مان لیجئے کہ کوئی چیز کے اندر ہم یہ کر سکتے ٹیچر ہیں, ہے سر, یہاں پہ ٹیچر یاد جاب. رکھیے ٹیچر, ہاں بالکل جی کر سر سکتے ہیں, ٹیچر کا جاب تو بالکل کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سچویشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ امید کرتے ہیں وہاں پہ سب ٹھیک ہو, وہاں پہ سارے اسلامک کے رولز کو بریک نہیں کرنا ہوگا, حجاب کر سکتے ہیں اور سارے وہ چیزیں ہیں, تو بالکل کر سکتے ہیں. اور بلکہ علاوہ بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ جابس, اور اس میں کوئی وہ نہیں, خالی سچویشن ٹو سچویشن, کیس ٹو کیس دیکھنا ہوگا. اس کا کوئی جنرل رول نہیں ہے, چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ہاں یا کوئی بھی جاب ہو, اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈیٹیلز ہے, پھر جا کے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک سوال سر یہ ایل آیا, آئی سی وغیرہ رہتا سر اس میں, تو وہ انٹرسٹ میں آتا نا, ایسا کچھ پالیسیز رہتے جو ہم کو لینا پڑتا مجبوراً. ہاں تو دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ کہیں پرائیویٹ جابس میں بھی آتے ہیں وہ پالیسیز وغیرہ جو مجبوراً لینا پڑتا ہے, وہ گورنمنٹ جابس میں ہی آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ پالیسیز کے اندر ہمارے سامنے رول کیا ہے, ہمارے سامنے رول یہی ہے کہ اگر کسی کو مجبوری ہو, کوئی اور راستہ نہیں ہے, وہ چیز پھیل چکی ہے, وہ پرابلم ہر جگہ پر ہے, اور اگر کوئی ایسا کرے گا کام, کوئی اگر ایسا کام کرے, تو پھر اس کے اندر اسے وہ پیسہ ملنا, یعنی صرف اپنا وہ کیپٹل لے سکتا ہے, اس میں سے اپنا کیپٹل لے سکتا ہے, یعنی جو پیسے اس کے کاٹے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں, وہ اوریجنل کیپٹل واپس لے سکتا ہے, سود نہیں لے سکتا. اس کے اندر جو سود ہے یا بڑھا کر رقم ملتی ہے وہ نہیں لے سکتا. اس کو صرف اپنا کیپٹل ریکور کر سکتا ہے کہ آگے جا کے جو ہو تو کیپٹل ریکور کرے. اور باقی اوپر کے پیسے جیسے بینک کے سود آ جاتا ہے, اگر بینک میں سود آ گیا تو کیا کریں گے, بہت مجبور کوئی ہو اسے دے دیں گے, تو اس طرح سے اس کو ڈسپوز آف کریں گے. اور باقی اس سے بچ سکتے ہیں تو بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. ہاں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ جو دین سیکھ, ہاں ایک سوال یہ ہے کہ, اور یہ لاسٹ کے 3 سوال ہم لے کے اینڈ کر رہے ہیں آج کی کلاس, 10 منٹ میں ہم لوگ اینڈ کر رہے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی بہن کا بیٹا اللہ پہ تو ایمان ہے, آخرت پہ ایمان ہے, لیکن اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی اور برا برتاؤ, بہت سارے برا برتاؤ, اور وہ یہاں تک آ کے دہشت میں رہتی ہے اس بچے کی, تو وہ کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان ہے اس کا, تو آپ کے پاس ایک کامن چیز ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جا سکتی ہے, جس کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو وہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ایک بریک نہیں ہوتا. یہاں پہ بریک ہے لیکن لگ رہا نہیں ہے, تو بریک کی سروسنگ کرنی پڑے گی, یعنی کہ اس کے اندر کچھ تو گڑبڑ ہوگی, وہ ٹھیک کرنا ہوگا, لیکن کم سے کم اتنا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ رہے تو اچھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بریک ہے برابر لگ رہا نہیں ہے, تو وہ بریک کو تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا, سروس کرنا پڑے گا, اور چیک کرنا پڑے گا کیا پرابلم ہے بھائی, بریک کیوں نہیں لگ رہا ہے. تو وہ بچے سے کوئی بات کرے, ہو سکتا ہے وہ بہن خود قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے بات کریں, اس سے بتائیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, جب اللہ تعالیٰ پہ تمہارا ایمان ہے, قیامت کے دن پہ ایمان ہے. اور ماں باپ کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی سزا تو دنیا میں بھی ملے گی. ماں باپ کی بد دعا جو ہو بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے, ہاں بد دعائیں اور دعائیں دونوں قبول ہوتی ہیں بچوں کے لیے. اور ایک چیز ہے حقوق الوالدین, والدین کے ساتھ بد سلوکی, اس کی دنیا میں ہی سزا ملے گی, یعنی گارنٹیڈ ہے دنیا میں سزا ملے گی. تو یہ چیزیں حدیثیں بتائیں.
اور بتا کر کے ابھارے. میں یہ چیز مانتا ہوں, میں یہ چیز کا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ میں لوگوں کو پازیٹیولی دیکھنے میں بلیو کرتا ہوں. کہ کسی کو اگر ہم یہ کہیں نا تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو نہیں سدھرو گے, تم تو یہ بھی نہیں سوچتے, مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو جہنم کی طرف دھکا نہیں دینا ہے, ان کو جنت کی طرف کھینچنا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے. کوئی بھی انسان ہو نا, اللہ اسے ہدایت دینے پر قادر ہے, اور ہمارا کام ہے پہنچانا, اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. تو مطلب میں یہ بہن سے بھی کہوں گا کہ آپ کے سوال میں کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی مایوس دکھ رہی ہیں. مایوسی کے ساتھ آپ بات کریں گی نا تو آپ کو رزلٹ بھی پورے پور ملیں گے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پازیٹیوٹی سے بات کرو, پازیٹیو طور پہ ابھارو. سامنے والے کے اندر جتنا ایمان ہے آخرت پر, اللہ پر, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائے. اس کے اندر ابھارو کہ نہیں تمہارے اندر ایمان ہے نا, چلو یہ قدم لے لو, چلو یہ چیز سوچو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھا ہے کہ جس کے اندر ایک طرف کی جب بات سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے دوسرا کتنا برا ہے, لیکن جب دوسری طرف کی بات سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے پہلے کا فالٹ تھا, اور پورا ویو 180 ڈگریز چینج ہو گیا. مطلب ایسا میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے کہ ایک کی بات سنے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بات صحیح ہے, لیکن جب دوسرے کی سنی تب جا کے پتا چلا رہے ان کی بات غلط ہے. تو میں ان بہن سے بھی ابھاروں گا کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ سے کوئی چیز مس تو نہیں ہوئی. جو بھی بہن ہے ان کا معاملہ جو ہے ان تک میری بات پہنچ جائے کہ دیکھیے ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو, اپنا جائزہ لو, اپنا چیک کرو, کہیں کوئی چیز آپ سے تو مس نہیں ہو رہی ہے. پازیٹیو طور پہ بات کریں, اللہ ہدایت دے. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت دے ان کو بھی, بچے کو بھی, سب کو, اور معاملہ صحیح ہو جائے ان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کسی کا بھی سوال کوئی پوچھ سکتا ہے, ہم کسی اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, یہ جنرل کوئی بھی کسی کا بھی سوال پوچھ سکتا ہے, کسی اور کا بھی. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ ہے, نرسنگ جابس کر سکتے ہیں کیا؟ ایکچولی کیا ہے نا, لیڈیز کو سرو کریں, لیڈیز وارڈ ہے, لیڈیز کو سرو کریں, حجاب کے ساتھ میں کر سکیں, ایسے ماحول میں بات کریں تو بالکل کر سکتے ہیں. ہاں, اور اس کے اندر لمٹس, شریعت کی لمٹس جو ہوتی ہے نا, جیسے مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. مان لو کہ کوئی پیور لیڈیز کا ایریا ہے, اس میں کوئی ایک جینس ہے, تو ہم کہیں گے وہ جینس کو کہیں گے تم کیوں یہاں پہ ہو, اگر تمہاری ضرورت نہیں ہے, لازم نہیں ہے, تو تم کیوں یہاں پر ہو. کوئی لیڈی ہی کرے کام, تم وہاں جاب مت لو. اسی طرح کوئی جینس کی ایریا ہے, وہاں پہ لیڈی کام کرے, مناسب نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے رولز ہے جو اسلام کے اندر حجاب کے رولز ہیں. اوکے, یہ سوال ایک آیا ہے کہ جو دین سیکھتا ہے وہ جنتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو دین سیکھتا ہے وہ جنتی, میں نے کہا کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلے گا اس راستے پر, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ جنت کا راستہ آسان تھا لیکن وہ چلا ہی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ وہ چلا ہی نہیں اس راستے پر. ہاں, تو ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہے. اچھا, ایک حدیث ہے آگے, ان کا سوال میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو علم کے راستے پر چلے گا, جنت کا راستہ چلیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا, یہ دیا ہے اس حدیث میں. سر آج کل حدیث صحیح یا غلط کیسے معلوم کریں؟ حدیث صحیح یا غلط کے ہے نا, جیسے سونا پیور ہے کہ امپیور ہے, وہ کون بتائے گا؟ سونار بتائے گا. اسی طرح حدیث کے فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, وہ بتاتے ہیں. تو کوئی حدیث ہو تو الحمدللہ آج جو کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہے اس میں بہت ساری ریسرچ جو ہے, جیسے بڑے بڑے محدثین کے ریسرچ پوری جمع ہے. تو اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث چیک کرنا ہے, اس کا عربک ٹیکسٹ مل جائے اور وہ سرچ میں رن کریں, تو بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تحقیق بڑے محدثین کر کے رکھے ہیں, تو مل جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہے کسی نے تحقیق نہیں کی, تو وہ حدیث اگر تحقیق کرنا ہے تو پھر اس کے اندر ٹائم جاتا ہے, جو کرنے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا اس فیلڈ کے, وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پہ یہ سوالات سارے کور ہوئے. آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ شیخ عبدالشکور مدنی کے ساتھ ہمارا پروگرام آئی پلس ٹی وی پہ میرا پروگرام ہے, ہمارا خواب بیٹر انڈیا. ضرور آپ لوگ اس میں جوائن